نبی علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام پیغمبروں کو معجزات دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے، اور قرآن کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ ان سے کہو کہ قرآن جیسی ایک آیت بھی لا سکیں تو لے آؤ، جس کے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، جیسے کہ لبید بن ربیہ جو کہ عرب کے شاعر تھے۔ قرآن کے چیلنج کے بعد انہوں نے کچھ اشعار لکھے جو کہ کعبے کے پھاٹک پر لگائے گئے۔ اس کے کچھ دن بعد ایک مسلمان نے قرآن کی کچھ آیات لکھ کر وہاں پہ لگا دی۔ لبید وہاں سے گزرے تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی اور بے ساختہ بولے کہ خدا کی قسم یہ انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب لبید اسلام قبول کر لائے تو حضرت عمر نے ان کے اشعار سننے کی فرمائش کی۔ تو لبید نے کہا جب اللہ نے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جیسے کلام دیے ہیں تو میرا اشعار کہنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک عالم کا واقعہ میں ملتا ہے۔ جب اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا تو لوگوں نے اسے کہا، اس نے ذمہ داری لی کہ میں قرآن کا متبادل ایک کتاب لکھوں گا۔ ایک صدی گزر گئی تو لوگوں نے جا کے دیکھا کہ ہاں پوچھیں اس نے کیا ابھی تک لکھا ہے۔ تو جب وہ پہنچے تو اس کے پاس صفحات کا ڈھیر لگا ہوا تھا جو اس نے پھاڑ پھاڑ کر پھینکے ہوئے تھے، اور کہنے لگا کہ 6 مہینے میں کچھ الفاظ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور لکھ نہیں پاتا۔ اسی طرح سے طفیل بن عمر کا واقعہ ہے جو کہ یمن کے شاعر تھے۔ کہنے لگے میں شاعر ہوں، میں سمجھدار ہوں، دانا ہوں، میں سمجھ لوں گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، جب نبی علیہ السلام نے کچھ آیات سنائی تو بے ساختہ بولے کہ خدا کی قسم اس سے خوبصورت کلام اور اس سے زیادہ انصاف والی بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ تو قرآن نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، قرآن انقلابی کتاب ہے، قرآن لوگوں کو بدل دینے والا کلام ہے۔ ہمارے نبی نے کافروں کو مسلمان کر دیا، اور آج ہم مسلمانوں کو مسلمان نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہمارے اپنے اندر ہی قرآن نہیں اترا ہوا، تو دوسرے تک کیسے قرآن پہنچا سکتے ہیں؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آج نہ ہم خود قرآن سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں، جبکہ خدا کی اتنی بڑی نعمت قرآن ہمیں ملی ہوئی ہے۔